یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ ٹائم بم کے پھٹنے کے ساتھ ہی میرا ٹائم بھی پورا ہو جاتا اور صوبیدار صاحب کا شک بھی دور ہو جاتا۔ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اعصاب تن گئے تھے۔ 5 سیکنڈ اور گزر چکے تھے۔ موت صرف 10 سیکنڈ کی مسافت پر کھڑی مسکرا رہی تھی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک موت کی چاپ محسوس ہو رہی تھی۔ میں کچھ کر گزرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ تب صوبیدار صاحب نے کہا، اپنا کارڈ شو کرو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ بیک وقت 2 مختلف جیبوں میں ڈالے اور پھر دائیں ہاتھ میں کارڈ اور بائیں ہاتھ میں بم برآمد کر لیا۔ کارڈ صوبیدار صاحب کے حوالے کیا اور جیسے ہی وہ اس کے مندرجات پڑھنے کے لیے جھکا، میں نے ایک زبردست پنچ اس کی ناک پر رسید کیا اور بم کو ٹرک میں اچھال دیا۔ گھونسا لگتے ہی صوبیدار اچھل کر 2 قدم پیچھے گیا۔ اس کی ناک پھٹ چکی تھی بلکہ کٹ چکی تھی۔ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا تھا۔ میں نے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے دوڑ لگائی اور 20-25 قدم کے فاصلے پر جا کر بڑی پھرتی سے زمین پر محفوظ پوزیشن میں لیٹ گیا۔ میں الٹا لیٹا ہوا تھا، اس حالت میں کہ میرا پیٹ اور سینہ زمین سے اٹھا ہوا تھا اور میں نے کوہنیوں کا سہارا لیا ہوا تھا۔ کانوں کو دونوں ہاتھوں سے انتہائی سختی کے ساتھ بند کر لیا تھا۔ چند سماعت کے بعد ہی وہاں دھماکوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زبردست دھماکے ہو رہے تھے۔ اپنی تمام تر احتیاط کے باوجود میں پہلے دھماکے کے ساتھ ہی زمین سے کئی فٹ اوپر اچھلا اور دور جا پڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھا۔ بعد کی اطلاعات کے مطابق معلوم ہوا کہ ہماری فوج اس چوکی پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کمانڈو 1 اپنے مشن میں ہر طرح کامیاب رہا تھا۔ اس نے نامعلوم کس طرح وہ عظیم ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا تھا۔ اس بندے کی لاش کا بھی پتہ نہ چل سکا تھا۔ گمان غالب تھا کہ اس کی شہادت کی آرزو کی تکمیل ہو چکی تھی۔ مامو جان، میں نے مامو جان کی اس طویل اور دلچسپ داستان کو سننے کے بعد کہا۔ جی بیٹے، مامو جان نے جواب دیا۔ مامو جان، ایک بات مجھے تمام گفتگو کے دوران کھٹکتی رہی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں؟ میں نے کہا۔ بالکل، کیوں نہیں بھائی، ضرور پوچھیں، مامو جان نے خوش دلی سے جواب دیا۔ مامو جان، میرے ذہن میں یہ سوال بار بار ابھر رہا ہے کہ جب ہماری بہادر فوج کے صرف 4 جوان دشمن کی اتنی بڑی فوج کو شکست دے سکنے کی صلاحیت اور جرات رکھتے ہیں تو پھر وہ 1 لاکھ فوجی جو 1971 میں مشرقی پاکستان کے محاذ پر لڑ رہے تھے کیسے شکست کھا گئے؟ کیسے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا؟ کیسے ساری فوج جنگی قیدی بن گئی؟ کیسے وطن عزیز کی عزت کو بٹ لگا؟ کیسے ہوا یہ سب؟ کیوں ہوا مامو جان؟ کیا وہ سب کاغذی فوجی تھے؟ کیا آپ ان میں شامل نہیں تھے؟ میں نے کچھ جذباتی لہجے میں سوال کیا۔ مامو جان کا کھلتا ہوا چہرہ یکدم بجھ سا گیا۔ کوئی اندرونی کرب تھا جس نے انہیں بے چین کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھ رہے تھے بڑی گہری نظروں سے۔ معلوم نہیں ان کی نظروں میں کیا تھا کہ میں نے ایک سنسنی سی اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ انہوں نے ایک لمبی سانس منہ سے خارج کی اور کہا، یہ بڑی دردناک اور لمبی کہانی ہے بیٹے۔ اب رات زیادہ ہو گئی ہے، یہ کل سنائیں گے۔ اب آپ سو جائیں۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات بھر ہم مار داڑ سے بھرپور خواب دیکھتے رہے۔ ہم جاسوسی ناول کے ہیرو کی طرح ہر مشکل مقام پر بآسانی پہنچ جاتے اور ان دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیتے تھے۔ بندوق کی گولیاں ہمارے لیے اسپرو کی گولیاں ثابت ہوتی۔ 10-20 گولیاں ہمارے جسم میں پیوست ہو جاتی مگر ہم پھر بھی زندہ رہتے کیونکہ ہیرو کبھی نہیں مرتا۔ ہم نے دیکھا کہ ہم ایک گلی میں نکڑ والے مکان کی بالکونی میں چھپے ہوئے دشمن کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا چوکنے انداز میں آگے بڑھا چلا رہا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ ہم سے قریب ہوا ہم نے بالکونی سے چھلانگ لگائی اور تقریباً اڑتے ہوئے اس کے سر پر جا پہنچے۔ پھرتی سے اس کی گردن دبوچی اور اس کے ساتھ ہی ہماری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو پلنگ سے نیچے فرش پر پڑے ہیں اور ہمارے ہاتھوں کی گرفت میں امی جان کے پلنگ کا پایا ہے۔ شور کی آواز اور پلنگ کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے امی جان بھی ہڑبڑا کر اٹھی اور پوچھنے لگیں، کیا ہوا بیٹا؟ ہم نے کوہنی اور گھٹنے پر لگنے والی چوٹوں کو سہلاتے ہوئے بتایا کہ ہم دشمن کو گردن سے دبوچنا چاہتے تھے۔ چھلانگ ذرا زور سے لگا بیٹھے اس لیے نیند کی وادی سے باہر پلنگ سے نیچے آ رہے اور دشمن جاتے جاتے اپنی گردن کی بجائے یہ پایا ہمارے ہاتھوں میں تھما گیا ہے۔ ہماری داستان سن کر امی جان ہنسنے لگی اور بولی، شاید ماموں کی گفتگو کا اثر ہے کہ خواب میں بھی جنگ جاری ہے۔ شاید صبح ہونے کو تھی۔ قریب کی مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی تو ہم نماز کے لیے تیاری کرنے لگے۔
مامو جان بھی اپنے کمرے سے نکل آئے تھے۔ ہم دونوں گھر سے باہر آئے اور مسجد کی طرف گامزن ہوئے۔ مامو جان نے کہا کہ ذرا دور کی مسجد میں چلیں گے، زیادہ ثواب ہوگا۔ ہم نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے جب کوئی مومن نماز کی نیت سے باوضو ہو کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، اس لیے ہم ذرا دور کی مسجد تک چلیں گے تاکہ زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ ہم نے کہا تو ٹھیک ہے، مسجد درویش چلتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیں گے اور سیر بھی ہو جائے گی۔ ہم لوگ گلی سے نکلے اور علی گڑھ کی مارکیٹ سے ہوتے ہوئے مین روڈ پر آ گئے۔ اس وقت اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ کنڈکٹر اپنے مخصوص انداز میں آوازیں لگا رہے تھے، کم ہی سمجھ میں آتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بائیں طرف سینما کی سرخ عمارت صبح کے ملگجے اندھیرے میں نحوست زدہ سی لگ رہی تھی۔ مین گیٹ ذرا سا کھلا تھا۔ کتوں کی ایک ٹولی اٹکیلیاں کرتی ہوئی ندی کی طرف سے آئی اور سینما کے مین گیٹ سے اندر چلی گئی۔ ہم مامو جان کا ہاتھ تھامے سبق خرامی سے چلے جا رہے تھے۔ مسجد درویش کا اکلوتا مینار رنگ برنگے کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ ہم لوگ مسجد میں پہنچے اور پہلے سنتیں ادا کی۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد ٹہلتے ہوئے گھر آ گئے۔ امی جان ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ مامو جان اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ناشتہ لگانے کے بعد امی جان نے ہمیں اطلاع دی اور ہم قرآن پاک بند کر کے ناشتے کے لیے پہنچ گئے۔ دسترخوان حسب معمول زمین پر ہی بچھایا گیا تھا۔ ہمیں خیال گزرا کہ مامو جان دیس دیس گھومنے والے آدمی ہیں، یقیناً ماڈرن اسٹائل سے کھانا کھاتے ہوں گے، لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ ہم سے پہلے ہی زمین پر اکڑو بیٹھ گئے، بالکل دیہاتیوں کی طرح، اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کھانا شروع کر دیا۔ ناشتے کے دوران باتوں کا سلسلہ بھی چل نکلا۔ مامو جان باتوں کے دوران میں بڑی پراسرار نظروں سے ہماری طرف دیکھتے تھے۔ پوچھنے لگے احمد میاں کون سی جماعت میں ہو؟ ہم نے کہا 9ویں میں۔ پڑھائی وڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے مامو جان۔ کون سا مضمون مشکل لگتا ہے؟ مشکل تو خیر کوئی نہیں، ہاں البتہ انگلش کی طرف سے ذرا ہاتھ تنگ ہے۔ کہنے لگے اور میتھ کیسا ہے تمہارا؟ ہم نے کہا اس سے بھی کچھ اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ کیمسٹری، بایولوجی، وہ تو مجھے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ اچھا لگتا کیا ہے آپ کو؟ مامو جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کھانا پینا اور کھیلنا، ہم نے جٹ سے جواب دیا۔ خوب، مامو جان کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ کھانے میں کیا پسند ہے اور کھیل میں کیا؟ کھانے میں تو سب کچھ جو مزیدار ہو اور بہت سا ہو۔ کھیل میں کرکٹ اور کراٹے، ہم نے کہا۔ اچھا کراٹے بھی آتے ہیں آپ کو؟ مامو جان نے مسرت آمیز حیرت سے کہا۔ جی سینئر گرین بیلٹ ہے میرے پاس۔ کون سے کلب سے تعلق ہے؟ کورین کمانڈو کراٹے کلب۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے جی، باقی انٹرویو بعد میں، ابھی تو آپ تیاری کریں، آج آپ کو سیر کراتے ہیں۔ مامو جان نے ناشتہ ختم کر کے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ ناشتے کے بعد ہم بھی جلدی سے تیار ہوئے اور ان کے ہمراہ صدر روانہ ہو گئے۔ راستے میں بھی مامو جان ہمارا انٹرویو کرتے رہے اور ہم ان کا۔ صدر ایگل کے اسٹاپ پر اتر کر مامو جان وہیں قریب ہی واقع کتابوں کی ایک بڑی سی دکان البدر بک کارپوریشن میں گئے اور 2 کتابیں خرید کر ہمیں تحفۃً دیں۔ کتابوں میں ایک کا نام البدر تھا اور دوسری کا خورشید رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 کرنیں۔ بہرحال تحفہ لے کر ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد ہم منوڑا کے لیے روانہ ہو گئے۔ کماڑی سے لانچ کے ذریعے منوڑا کے ساحل پر اترے اور پھر پیدل ہی چلتے ہوئے جزیرے کے دوسرے سرے تک پہنچ گئے۔ ہماری باتیں راستے بھر جاری رہیں۔ مامو جان تو بڑی اچھی طبیعت کے مالک تھے ہی، مگر ہم سے مل کر انہیں اور بھی زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ دوپہر تک ہم لوگ سمندر میں نہاتے اور ساحل کی ریت پر لیٹ کر سن بات کرتے رہے۔ دوپہر کا کھانا وہیں کھایا، مچھلی کے بڑے بڑے کتلے فرائی کیے ہوئے تھے، بہت مزیدار کھانا تھا۔ کھانے کے دوران مامو جان نے انٹرویو جاری رکھتے ہوئے پوچھا، تم بڑے ہو کر کیا بنو گے احمد؟ ہم نے کہا مامو جان پہلے تو میرا خیال تھا کہ کرکٹر بنوں گا اور ملک و قوم کا نام روشن کروں گا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ کمانڈو بن جاؤں۔ یہ کمانڈو بنتے کیسے ہیں مامو جان؟ یہ بڑی خاص قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن تم کرکٹر بن کر قوم اور ملک کا نام کیسے روشن کر سکتے ہو؟ لو بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم نے کہا، جب میں کرکٹ کا اچھا کھلاڑی بنوں گا اور کریزر پر اپنے فن کا جادو جگاؤں گا تو سب کہیں گے کہ یہ پاکستانی کھلاڑی ہے۔ اس طرح پاکستان اور پاکستانیوں کا نام ساری دنیا میں روشن ہوگا۔ اور جب 0 پر آؤٹ ہو جاؤ گے تو دنیا کیا کہے گی؟ مامو جان نے سوال کیا۔ کھیل میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، وہ کہتے ہیں نا کرکٹ بائی چانس۔ مائی ڈیئر لاڈلے بانجے، مامو جان نے انتہائی شفقت آمیز لہجے میں کہا، کتنے بولے ہیں ہم کہ دشمن کی چالوں اور اس کے حربوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے، کس قدر غافل ہیں اور اصل راستے سے ہٹ کر بے مقصد کاموں میں اپنا وقت اور قوت برباد کرتے ہیں۔ اب کرکٹ کو ہی لے لو، یہ کسی بھی افیون اور ہیروین سے کم نہیں ہے ہماری قوم کے لیے۔ جس طرح یہ نشہ انسان کو اندر سے چاٹ جاتا ہے، اسی طرح اس کرکٹ نے ہماری قوم کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔
تم نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ٹیسٹ میچ یا ون ڈے میچ شروع ہوتا ہے تو عوام کی کیا حالت ہوتی ہے۔ نوجوان سارے کام کاج چھوڑ کر اسٹیڈیم کا رخ کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں بھی میچ دیکھنے پہنچ جاتی ہیں، حالانکہ ان کا کرکٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر اسٹیڈیم میں جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے تم جانتے ہی ہو۔ کہیں سیٹیاں بج رہی ہیں، کہیں باجے اور بغل چیخ رہے ہیں، کوئی ویسے ہی حلق پھاڑ رہا ہے، پھلوں کے چھلکے ایک دوسرے کو رسید کیے جا رہے ہیں، کہا جاتا ہے انجوائمنٹ ہو رہی ہے۔ یوں تہذیب سے دامن چھڑا کر انسان سے حیوان بن گئے اور کہا انجوائمنٹ ہو رہی ہے۔ اچھی انجوائمنٹ ہے بھائی، مامو جان نے نفرت سے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ اور اگر میچ کسی دوسرے ملک میں ہو تو خاندان کا خاندان ٹی وی کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ گھر کا کام یوں ہی پڑا ہے تو پڑا رہے۔ دفتروں میں کام کی طرف دھیان نہیں ہوتا، بس کان سے ریڈیو لگا ہے۔ مزدور ہو یا کسان، عام آدمی ہو یا طالب علم، بس ریڈیو سے کان لگائے نظر آتے ہیں۔ پوری کی پوری قوم 5 دن تک اپنے کاموں سے بیگانہ ہو کر کرکٹ کی ہو رہتی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ وقت کا نقصان، پیسے کا نقصان، اخلاق کا نقصان۔ فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ ٹیم کے کھلاڑیوں کا یا میچ اسپانسر کرنے والوں کا، یا پھر ان لوگوں کا جنہوں نے بڑی بڑی رقموں کی شرط لگائی ہوتی ہے۔ جوا کھیلا جاتا ہے، باقی قوم کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ ساری قوم بے عمل ہو کر رہ جاتی ہے کرکٹ کے نشے میں چور۔ ایسی بے عمل اور مدہوش قوم کیا ترقی کرے گی اور کیا اپنا دفاع کرے گی؟ تمہیں شاید نہیں معلوم کہ ہمارے دشمن کس طرح ہمارے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ پہلے یہاں ہیروئن کی وبا پھیلائی گئی، پھر روس اور انڈیا نے مل کر VCR کی لعنت کو عام کیا۔ ایک انڈین فلم جو ابھی انڈیا کے سینما گھروں میں پیش نہیں کی گئی ہوتی نہیں ہوتی ہے ان کے لیے، آپ کے ہم وطن اسے ویڈیو پر ہزاروں مرتبہ دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کرکٹ کا سہارا لے کر دشمن نے ہماری قوم کو کاہل اور کمزور کر دیا ہے۔ ابھی ایک طوفان اور آنے والا ہے، مصیبت کا طوفان۔ روس نے اپنی پلاننگ کے تحت اس سوئی ہوئی اور منتشر قوم کو غلام بنانے اور گرم پانیوں کی بندرگاہ پر قبضہ کرنے کے لیے قدم بڑھایا۔ اس کا پہلا قدم افغانستان تھا اور اگلا قدم پاکستان ہوتا۔ تم لوگوں کو تو افغان مجاہدین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے روس کو افغانستان ہی میں روک لیا۔ وہ پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بیٹے وہ لوگ کرکٹ نہیں کھیلتے، وہ موت کا کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ کلاشنکوف سے بولنگ کرتے ہیں اور بڑے بڑے ٹینکوں کو کلین بولڈ کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے سے 1000 گنا زیادہ فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ روس جو خود کو سپر پاور کہتا ہے وہاں سے دم دبا کر بھاگے گا۔ تو کیا مجاہدین نے اپنے ملک اور قوم کا نام روشن نہیں کیا؟ بالکل کیا ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کا نام بلند کیا ہے۔ وہ اسلام کے مجاہد ہیں۔ انہوں نے دراصل مسلمان کی زندگی کے مقصد کو پا لیا ہے۔ تم جانتے ہو مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ نہ کرکٹ کھیلنا، اور نہ ہی ایسے بیکار کھیل تماشے، اور نہ ہی صرف یہ کہ کلمہ لا الہ پڑھتے رہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرتے رہو، سبحان اللہ کہہ کر تسبیح کے دانے گھسا دو، لاؤڈ سپیکر پر درود و سلام پڑھو، گھر گھر جا کر نماز کی تبلیغ کرتے پھرو۔ نہیں بھائی، یہ مکمل دین نہیں ہے۔ تم کرکٹ کے کھلاڑی ہو، سمجھو یہ سب کام نیٹ پریکٹس ہے۔ اصل کام وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یعنی انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرا کے انسانوں کے رب کی غلامی میں دینا، جسے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام باطل دینوں پر غالب کر دے، مشرکوں کو کیسا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اصل کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، اور جو انہوں نے بطریق احسن کیا، ان کے بعد ان کے خلفاء اور صحابہ نے کیا، اور پھر علماء حق نے کیا، جو آج میری ذمہ داری ہے اور کل تمہارا فرض ہوگا۔ یہ بڑی جان جوکوں کا کام ہے، اس میں خود کو کھپانا پڑتا ہے، خون بہانا پڑتا ہے۔ بھائی چھوڑو اس کرکٹ کو، مومن ہو، مجاہد بنو مجاہد۔ مامو جان کی اس طویل تقریر کا اثر ہمارے دل و دماغ پر ہو تو رہا تھا، حالانکہ ان کی سب باتیں سچی تھیں، مگر پھر بھی یہ کرکٹ دشمنی کچھ اچھی نہیں لگی تھی۔ بہرحال ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ ہمیں دراصل امت مسلمہ کی خدمت کرنا ہے، اسلام کی خدمت کرنا ہے۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، ہم دونوں وہاں سے اٹھے، لانچ کے ذریعے دوبارہ کماڑی آئے اور وہاں سے منی بس میں بیٹھ کر کلفٹن کا رخ کیا۔ کلفٹن میں اس وقت الو بول رہے تھے، سب دکانیں اور جھولے وغیرہ بند تھے۔ ہم لوگ ان کے قریب سے گزر کر ساحل سمندر پر پہنچے، جہاں اکا دکا آدمی نظر آ رہے تھے۔ ہم ریت پر چلتے ہوئے کافی دور نکل گئے، ایک سنسان سی جگہ پر رکے اور دوبارہ سمندر میں نہانے کا پروگرام بنایا۔ مامو جان کافی گہرے سمندر میں نہاتے تھے اور کئی منٹ پانی کے اندر رہ کر باہر آتے تھے۔ ان سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ 20 منٹ تک پانی کے اندر رہ سکتے ہیں اور بالکل مچھلی کی مانند تیر سکتے ہیں۔
نہانے کے بعد وہ وہیں زمین پر لیٹے اور سو گئے۔ ہماری بھی آنکھ لگ گئی۔ عصر کی نماز ہم نے مامو جان کی امامت میں ادا کی اور اس کے بعد ساحل پر بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ مغرب کے بعد جب ہم چلے تو شام ہو چکی تھی۔ بہت دور کلفٹن پر روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ سمندر کا شور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہم اٹھے اور واپس گھر کی طرف چلے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اندھیرے میں دو سائے ہماری طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ہم سمجھے یہ ہماری طرح کے مہم جو انسان ہوں گے، مگر جیسے ہی وہ ہمارے قریب آئے، ایک نے جٹ بڑا سا چاقو نکالا اور مامو جان کا گریبان پکڑ کر بولا، اڑے جو کچھ ہے نکالو ورنہ ابھی ذبح کر دوں گا۔ دوسرا ہماری طرف بڑھا۔ مامو جان نے ڈر جانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، میری گردن تو چھوڑیے جناب، میں بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ اس بدماش نے مامو جان کا گریبان چھوڑ دیا، لیکن چاقو کو ان کی گردن سے اور قریب کر کے بولا، جلدی کرو جوان ورنہ۔ مامو جان نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بانجے تمہارے پاس سینئر گرین بیلٹ ہے نا، ذرا دکھانا انہیں۔ اڑے یہ بیلٹ میلٹ نہیں چاہیے میرے کو، نوٹ نکالو نوٹ، چاقو والے نے کہا۔ ہم مامو جان کا اشارہ سمجھ چکے تھے۔ جو بدماش ہمارے قریب تھا، ہم نے ایک لیفٹ ہک اس کی ٹھوڑی پر مارا اور ساتھ ہی ایک سائیڈ کی ایک چاقو والے کے ہاتھ پر ماری، جو مامو جان پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا لیکن ہماری طرف سے غافل تھا۔ جس کے منہ پر مکہ لگا تھا وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہو گیا اور چاقو والے کا چاقو اس کے ہاتھ سے نکل کر اندھیرے میں کہیں گر گیا۔ پہلے حملے کے بعد ہم رکے نہیں، بلکہ فوراً ہی ایک فلائنگ کک اپنے سامنے والے کے سینے پر ماری۔ دوسرے والے کو مامو جان نے سنبھال لیا تھا۔ ہم اپنے مد مقابل پر اپنی پریکٹس کر رہے تھے، ہک، پنچ اور کک۔ ہم نے ہر داؤ آزمایا اور چند ہی لمحوں میں وہ لٹیرا زمین چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ ادھر سے فارغ ہو کر ہم نے مامو جان کو دیکھا۔ وہ بڑے مزے سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور ہماری فائٹ دیکھ رہے تھے۔ ہم نے پوچھا، دوسرا کہاں ہے؟ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، وہ رہا بہت ہی بودا نکلا۔ ہم نے ایک مکہ مارا تھا، وہاں جا گرا اور اٹھا ہی نہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے ادھر دیکھا جہاں مامو جان نے اشارہ کیا تھا، چاقو والا بدماش بے ہوش پڑا تھا۔ چلو چلیں احمد، مامو جان نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم نے شاعروں کے انداز میں ہاتھ کو ماتھے تک لا کر آداب آداب کیا اور مامو جان ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا، ابھی ہم ہفتہ بھر رکیں گے تمہارے یہاں، صبح کے وقت ہمارے ساتھ ایکسرسائز کیا کرو، بڑے کام کی باتیں بتائیں گے تمہیں۔ کلفٹن کی رونق اپنے عروج پر تھی، لیکن ہم سیدھے باہر کی جانب چلے آئے۔ مین روڈ پر پہنچے، ایک ٹیکسی قریب آ کر رکی۔ مامو جان نے ڈرائیور سے اورنگی جانے کا پوچھا اور اس بات میں جواب پا کر ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ مامو جان اگلی سیٹ پر تھے اور ہم نے پچھلی سیٹ پر قبضہ جما لیا تھا۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ہالی ڈیان کے قریب ایک سگنل پر رکی تھی کہ پچھلے دونوں دروازے کھلے اور 2 ہٹے کٹے آدمی پھرتی سے اندر آ گئے۔ یہ شکل سے ہی خطرناک لگتے تھے۔ ایک نے مامو جان کی گردن سے ریوالور کی نال لگائی اور دوسرے نے اپنا پستول ہمارے پہلو سے لگا دیا۔ زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرنا، یو لٹل بیبی، ہم کلفٹن پر تمہارا تماشا دیکھ چکے ہیں۔ جس شخص نے ہم پر پستول تانا تھا بولا وہ لفنگے تھے، مگر اب تم فولادی ہاتھوں کی گرفت میں ہو۔